بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایف پی ٹی وی میں خوش آمدید۔ پیارے ناظرین، یہ دین جس کے آج ہم نام لیوا ہیں بڑی تکلیفوں اذیتوں کے بعد ہم تک پہنچا۔ خاص طور پر صحابہ کرام کی لازوال قربانیاں ہم سب کے سامنے ہیں۔ آج آپ کی خدمت میں ایک جلیل القدر صحابی کی بے مثال قربانیوں کی مختصر سی داستان پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ایمان افروز ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ محترم ناظرین، شدید گرمی کے دن تھے۔ سورج کی تپش صحرا کی ریت کو انگاروں کی طرح دہکا رہی تھی۔ پیاس کے مارے حلق سوکھ کر کانٹا ہو رہے تھے۔ گرمی کا ایک لمحہ بھی برداشت سے باہر تھا۔ ایسے میں امیہ بن خلف اپنے حبشی غلام بلال بن رباح رضی اللہ عنہ کو گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹتا ہوا لایا اور صحرا کی گرم اور جھلسا دینے والی ریت پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا۔ بلال رضی اللہ عنہ کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے دین محمدی اختیار کر لیا تھا۔ الغرض امیہ بن خلف کے حکم سے ہر روز تکلیفوں کا ایک نیا سلسلہ شروع کیا جاتا۔ عذاب دینے والے اکتا جاتے، ظلم کرتے کرتے تھک جاتے، مگر سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی استقامت میں کوئی فرق نہ آتا، بلکہ ہر اذیت پر آپ کا حوصلہ اور ایمان بڑھ جاتا۔ ایک دن وہاں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا تو امیہ بن خلف کے گھر سے شور و غل کی آوازیں آ رہی تھیں۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ آپ نے امیہ بن خلف کو بہت ملامت کیا اور بلال رضی اللہ عنہ کو خرید کر آزاد کر دیا، اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس شرط پر پیش کیا کہ بلال رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی ساری زندگی بسر کریں گے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، آپ یہ شرط رکھیں یا نہ رکھیں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی ایک پل کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ محترم ناظرین، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی استقامت اور صبر و استقلال کا انہیں یہ صلہ ملا کہ آپ نے ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزاری اور پھر مسجد نبوی کے مؤذن بنے، اور ہمیشہ اذان کی سعادت آپ کے سپرد رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ طیبہ میں رہنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کو خالی دیکھنا آپ کے لیے مشکل ہو گیا، یہاں تک کہ مدینہ کی گلیوں میں دیوانوں کی طرح لوگوں سے پوچھتے پھرتے کہ کیا آپ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں دیکھا؟ اگر دیکھا ہے تو مجھے پتہ بتا دیں۔ آخر کار ارادہ کیا کہ اب زندگی کے جتنے بھی دن ہیں جہاد میں گزار دوں۔ اس لیے جہاد میں شرکت کی نیت سے ملک شام چل دیے اور ایک عرصہ تک مدینہ لوٹ کر نہیں آئے۔ ایک دفعہ خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ فرما رہے تھے، اے بلال، یہ کیا بے وفائی ہے کہ ہمیں ملنا ہی چھوڑ دیا؟ کیا ہماری ملاقات کا وقت نہیں آیا؟ خواب سے بیدار ہوتے ہی اونٹنی پر سوار ہوئے اور لبیک یا سیدی یا رسول اللہ کہتے ہوئے مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے مسجد نبوی میں پہنچ کر عالم وارفتگی میں آپ کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ جب کہیں نہ پایا تو آپ کی قبر انور پر پہنچ کر بے تحاشا رونا شروع کیا اور روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ پھر کافی دیر بعد ہوش آیا۔ اتنے میں سارے مدینے میں یہ خبر پھیل گئی کہ مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ عنہ آ گئے ہیں۔ مدینہ طیبہ کے بوڑھے، جوان، مرد، عورتیں سب اکٹھے ہو کر عرض کرنے لگے کہ اے بلال، ایک دفعہ وہ اذان سنا دو جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سنایا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں معذرت خواہ ہوں، کیونکہ میں جب اذان پڑھتا تھا تو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتا تھا اور آپ کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا تھا۔ اب یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے کسے دیکھوں گا؟ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے مشورہ دیا کہ حسنین کریمین رضی اللہ عنہما سے سفارش کروائی جائے، کیونکہ جب وہ بلال رضی اللہ عنہ کو اذان کے لیے کہیں گے تو وہ کبھی انکار نہ کر سکیں گے۔ چنانچہ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، چچا، آج ہم آپ سے وہی اذان سننا چاہتے ہیں جو آپ ہمارے نانا جان کو اس مسجد میں سنایا کرتے تھے۔ اب آپ رضی اللہ عنہ کے لیے انکار کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ آپ نے بآواز بلند اللہ اکبر
اللہ اکبر کہنا شروع کیا، اور جیسے جیسے اذان میں آگے بڑھتے گئے جذبات میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو تمام لوگ، حتیٰ کہ پردہ نشین عورتیں بھی گھروں سے باہر نکل آئیں۔ رقت اور گریہ و زاری کا یہ عالم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی اذان سن کر مدینہ میں کوہرام مچ گیا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ گویا حضور کا زمانہ لوٹ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ منورہ میں اس دن سے زیادہ رونے والے مرد و زن پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے بمشکل اذان مکمل کی، پھر چند روز مدینہ میں قیام کیا اور واپس ملک شام لوٹ آئے، اور سن 20 ہجری کے قریب دمشق میں انتقال ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے ناظرین ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر زندگی نے وفا کی تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔